गुड इवनिंग एंड वेलकम टू टुनाइट विद फरिया। अकाउंटेबिलिटी का मामला आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस टुनाइट। नवाज शरीफ, मरीम नवाज की सजा मुअत्तली की अपील सुप्रीम कोर्ट ने काबिल समाअत करार दे दी। सिंध मनी लॉन्ड्रिंग केस में 5000 जाली अकाउंट्स का पता चल गया। वजीर आजम के मामले खुसूसी शहजाद अकबर का इंकिशाफ। रिक्शे और फलूदे वाले के केसेस में इस वक्त जो तहकीकात का हुजम है, जो मनी लॉन्ड्रिंग पाकिस्तान से बाहर हुई है, वो $1 अरब $1 बिलियन से तजावज़ कर चुकी है। जाली बैंक अकाउंट्स के हवाले से पीपल्स पार्टी को बदनाम किया जा रहा है। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी का बयान। क्या सिंध मनी लॉन्ड्रिंग केस पीपल्स पार्टी की क़यादत के लिए खतरा बन रहा है? पूछेंगे तहरीक इंसाफ की रुकन कौमी असम्बली अंदलीब अब्बास से, पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात सेनेटर मौला बख्श चांडियो से और साबिक वफाकी वजीर कैड तारिक फजल चौधरी से। एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। वज़ीर आज़म इमरान खान गुज़श्ता कई साल से मुल्क के मुआशी बहरान का जिम्मेदार करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग को करार दे रहे थे। इक़्तिदार में आने के बाद तहरीक इंसाफ की हुकूमत एक जानिब मुआशी बहरान से निपटने के लिए कोशिशें कर रही है, तो दूसरी तरफ करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के खात्मे के हवाले से मुख्तलिफ नारे भी लगाए जा रहे हैं। आज वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने इंकशाफ किया कि पाकिस्तान से 700 अरब रुपए 10 मुल्कों में मुंतकिल किए जाते हैं और उनका जो मुंतकिल किए उनका सुराग लगा लिया गया है। ये भी उन्होंने कहा है कि ये लूटी हुई रकम का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। एक बहुत बड़ा क्लेम किया है आज शहजाद अकबर साहब ने। लेट्स वॉच हिम। जो एसेट्स हम ट्रेस कर पाए हैं उसका कुल हुजम इस वक्त $5.3 अरब है। $5.3 अरब जो पाकिस्तान से बाहर ले जाया गया गैर कानूनी तरीके से। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग भी मुलव्वस है, वहाँ पे जायदादें बनाई गई हैं, बैंक अकाउंट्स हैं। तो ये $5.3 अरब की फिगर इस वक्त तक है और ये पाकिस्तानी रुपयों में 700 अरब रुपए बनते हैं। हमने इसमें सिर्फ $1 मिलियन से ऊपर वाले का काउंट किया है। अभी जिसका $1 मिलियन से नीचे का असासा है उसको अभी हम उसमें काउंट नहीं कर रहे। पहले हम बड़े मगरमच्छों के पीछे जा रहे हैं। हम बड़े मछलियों के पीछे जा रहे हैं। किस हद तक प्रैक्टिकल है ये दावा? वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी ने सिंध मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल के हवाले से जब उनसे सवाल भी हो रहे थे, उन्हें कहा कि अब तक इस केस में 5000 से ज्यादा जाली अकाउंट्स पकड़े गए हैं। फिर ये भी वो कह रहे थे कि एक मसीहा, अब अल्लाह जाने कौन मसीहा है, मगर वो कह रहे हैं एक मसीहा अकाउंट्स में पैसे डालता है और टीवी पर बैठकर कहता है कि साबित करो। लेट्स वॉच शहजाद अकबर। रिक्शे और फलूदे वाले के केसेस में इस वक्त जो तहकीकात का हुजम है, जो मनी लॉन्ड्रिंग पाकिस्तान से बाहर हुई है, वो $1 अरब $1 बिलियन से तजावज़ कर चुकी है और उसके अंदर 5000 से ज़ायद फेक अकाउंट्स हैं जिनको खंगाला गया है और उनके अंदर से तमाम ही फेक अकाउंट्स निकले हैं। उनमें एक भी अकाउंट ओन नहीं होता, एक भी अकाउंट किसी जेन्युइन आदमी का नहीं है। हर अकाउंट, ये तो कुछ चीज़ें सामने आई हैं कि रिक्शे वाला है या कोई साइकिल वाला है या कोई फलूदे वाला है, लेकिन जितने वो 5000 से ज़ायद अकाउंट्स हैं वो सारे के सारे ऐसे लोगों के हैं कि आम शहरी हैं और एक मसीहा उनके अकाउंट्स में पैसे डाल जाता है और फिर टीवी बैठ के दंदनाता है कि अब मुझे साबित करके दिखाओ। I'll start with you. Very warm welcome to the show, Senator Maula Bakhsh Chandiyo साहब. Thank you so much for being on the program. ये बहुत बड़ा अमाउंट है जो कह रहे हैं बार बार। पहले भी जब शहजाद अकबर साहब ने चार्ज लिया था उस वक्त भी उन्होंने 2-3 बातें की। फिर प्राइम मिनिस्टर से जब मीटिंग हुई, जर्नलिस्ट ने कहा कि शायद बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं, कर नहीं सकेंगे। अब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, उन्होंने कहा ये अमाउंट हमने इसका सुराग लगा लिया। ये कितना बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है? आपकी मेहरबानी, एक तो बड़े अरसे के बाद बहुत मेहरबानी आपकी, आपके प्रोग्राम में आपने बुलाया, मैं आ गया। मैं पहले तो अपने भाई से, मेरा छोटा भाई है डॉक्टर, इससे मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। मियाँ साहब के ज़माने में भी यहाँ से लोगों को भेजा गया, करोड़ों रुपया खर्चा हुए उनके, भेजे। वो सैफुर रहमान साहब का एहतसाब था। स्विट्ज़रलैंड जा रहे हैं जी अकाउंट आ रहे हैं जी, पैसे आ रहे हैं। आया क्या हुआ क्या, वो कौम के सामने मैं बात नहीं कर रहा। फिर इस जमा फिर निकला और जी कश्तियों में पैसे पकड़े जा रहे हैं, अरबों रुपए कश्तियों में जा रहे थे। वो पैसे मिल गए, वो गए कहाँ?
آپ نے بتایا کیوں نہیں قوم کو کشتی سے جو خربوں روپے ملے وہ گئے کہاں کس کے تھے؟ صرف بات ہو رہی ہے ابھی جعلی اکاؤنٹ. مجھے آج تک میں آپ سے ایماندار رکھتا ہوں کیونکہ میرا ان معاملات سے واسطہ بہت دور کا ہے, لیکن میں کیونکہ میری پارٹی بحرف آتا ہے تو میرا یہ ذاتی معاملہ ہے. میں صرف پوچھتا ہوں جعلی اکاؤنٹ ہوتا کیا ہے؟ کوئی شناختی کارڈ نہیں دیتا, کوئی آدمی سامنے نہیں آتا. آپ میرے ساتھ کل چلے اسلام آباد کے کسی بھی بینک میں, آپ چل کے اکاؤنٹ کھولیں, دیکھیں وہ آپ سے پوچھتے کیا کیا ہے, آپ ہیں کہاں کے, کہاں سے آئے. آخر پوچھا تو جاتا ہے نا. اس بینک کے لوگوں کو پکڑنا چاہیے جنہوں نے یہ اکاؤنٹ کھولے, بتائے نا کون ہے. اور دوسری بات بھائی یہ ریڑھے والے میں, یہ برف والے کے, گولے گنڈے والے کے پاس یہ پیسے ہیں کس کے, آپ بتاتے کیوں نہیں ہیں؟ لیکن کوئی مسیحا ہے. مسیحا, ابھی میں آپ کو ایک بات ایماندارانہ کہوں, انہوں نے ہوا میں چھوڑی ہوئی ہیں ساری باتیں, ساری کی ساری. کام کوئی نہیں کرتے. انہوں نے کام کرنا نہیں ہے, بڑی بڑی باتیں بتا کر لوگوں کو مصروف رکھنا ہے, ذہنوں میں الجھنیں پیدا. اجی یوں ہوگا, بھینسیں بکیں گی تو قیامت آ جائے گی. بھینسیں بک گئی, مسئلہ کون سا حل ہوا؟ جی گھر میں نہیں رہیں گے تو مصیبت, چلو گھر میں بھی رہ گئے. گاڑیاں نہیں لاہم ہوگی تو ہماری معیشت کھڑی ہو جائے گی. آپ اب بتائیں, اگر اتنا اب 3 مہینے ان کو خیر سے ہونے آئے, 100 دن بھی پورے ہو جائیں گے ان کے خیر سے, بتائیں نا کیا کیا ہے قوم کے ساتھ. ابھی تو وہ کہہ رہے ہیں جہانگیر صاحب کہ 700 ارب کا سراغ لگا لیا ہے. یہ بھی بڑی خبر ہے نا. 700 ارب, اتنے ارب ہیں کہاں ہوں گے, کیا کچھ بھی نہیں ہوگا. میں تو یہ سمجھتا ہوں صرف ہوا میں چھوڑنا ہے, لوگوں کے ذہنوں کو ادھر منتشر کرنا ہے, ادھر ڈائیورٹ کرنا ہے. بڑی باتیں ہو رہی ہیں تاکہ کام نہیں کر سکے. اب ان کے ابھی جو ایڈوائزر صاحب ٹی وی پہ باتیں کر رہے تھے, یہ بھی وہی چھوڑ رہے ہیں. 2 وزیر اور ہیں, وہ بھی سکھا, او جی یوں ہو رہا ہے, وہ ہے کیا, کہاں ہے وہ. آپ کریں, ہم نہیں ڈرتے, ہم نہیں ڈر رہے. آپ جو چاہے کر لے, کر بھی رہے, دیکھیں گے عدالتوں میں آپ جائیں, ہم بھی جائیں گے عدالتوں میں. لیکن یہ بات تو واضح ہے کہ اشارہ آپ کی جماعت کی طرف آتا ہے, آپ نے خود یہ بات مانی. دیکھیں زیادہ تر کیس ان کو چھوڑ کر, فیک اکاؤنٹ چھوڑ کر, زیادہ کیسز ہیں جو میاں صاحب کے زمانے میں بنے. ٹھیک ہے. اور میرے قائد آصف صاحب ایک بڑا طویل عرصہ جیل میں رہے اور باعزت اس جیل سے واپس آئے. عدالتوں نے ان کو بری کیا. ہم نے لکھ کر نہیں دیا کہ ہمیں معاف کرو, ہم بھاگ جائیں گے, سیاست چھوڑیں گے, ایسا ہم نے کچھ نہیں کیا. اب بھی ان کو شوق ہے, یہ بھی کر کے دیکھ لیں, لیکن ان کا پریشر بیکار ہے. جتنے معاملات کریں ہمیں گھبراہٹ نہیں ہے. ہم تو بھاگے تو نہیں, ہم تو جا رہے ہیں نا. اتنی ساری باتیں آپ عدالت میں ان میں نہ سنتے, ہم کسی میں بھی ہم کہیں گے ہم آپ کے سامنے آ رہے ہیں, جو آپ کی بات ہے پوچھ لیں. فیک اکاؤنٹ مجھے سمجھ میں نہیں آیا, اور ہر ایشو پہ GIT, تو کیا مطلب ہے؟ جو ادارہ تحقیقات کر رہا ہے وہ نامکمل تحقیقات ہے, وہ ناکام جاتا ہے ثبوت حاصل کرنے میں, اس کو سارے مسائل حل نہیں ہو سکتے, وہ پھر GIT بہت سارے لوگوں کو ملا. میرا خیال ہے یہ وقت گزارے کی بات ہے, عملاً کچھ نہیں ہونے کا ہے, ان سے کچھ نہیں ہو رہا ہے. آپ جا کر دیکھیں بحران کو, آپ جا کر دیکھیں مسائل کو, آپ دیکھیں لوگوں کی بھوک کا عالم, مہنگا, جہاں لوگوں کی زندگی کا معاملہ وہاں آپ بول نہیں رہے. کوئی وزیر مہنگائی پہ نہیں بول رہا ہے, کوئی وزیر بجلی کے بحران پہ نہیں بول رہا ہے, کوئی وزیر پانی کے بحران پہ نہیں بول رہا ہے, کوئی ریاستی بقا کے جو معاملات ان پہ نہیں بول رہا ہے, دہشت گردی پہ کوئی نہیں مار رہا ہے, یہ جو بلیک میل کر رہے ہیں ان کو حکومت کو, ان پر کوئی نہیں بول رہا ہے. ایک ہی سیاسی پارٹی کو لے کر یا نون لیگ کو یا پیپلز پارٹی کو پکڑ کے ایک ہوا کھڑی کی ہوئی ہے. یہ ان کی ناکامی کا ثبوت ہے. اگر کر کے دکھائے جو کام ہم دیکھیں گے, اگر آپ اس معاملے میں ہو گئے زبردست تو لوگ آپ کے ساتھ ہیں, ورنہ ہم ہیں, آپ ہیں, پارلیمنٹ ہے, پھر بات کریں گے انشاءاللہ. رائٹ. عائق فضل چودھری صاحب خاص طور پہ یاد کرایا انہوں نے پرانا احتساب جو آپ لوگوں نے کیا تھا, لیکن اس وقت اب تو ایک دعویٰ کیا ہے حکومت نے آ کر, کتنا آپ اس کو ویلکم کریں گے؟ اور جو جعلی اکاؤنٹس کے حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کو ڈائریکٹ اٹیک ہے, جیسا کہ جہانگیر صاحب نے کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جہاں تک احتساب کا تعلق ہے, اگر صحیح معنوں میں احتساب ہو تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی جماعت ایسی ہے, پیپلز پارٹی ہے, ہماری جماعت ہے, کہ جو اس کی مخالفت کرے, قطعی طور پہ نہیں. جب احتساب کی بات ہوتی ہے تو میرا خیال ہے اس کے ساتھ ایک اور لفظ آنا چاہیے, اور وہ آنا چاہیے بے لاگ احتساب, صاف اور شفاف, جو سب کے لیے یکساں ہو, جیسا آپ نے کیا تھا. ہم کوئی فرشتے نہیں ہیں, میں کوئی فرشتے نہیں ہیں, میں بڑی آپ کو اس پہ کوئی مثال ہے ایسی ہمارے پاس, آپ نے لائٹر نوٹ پہ کہا, لیکن میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں, ہم سے بھی ماضی میں غلطیاں ہو سکتی ہیں. اور جو چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا تھا اس میں سب سے بیسک چیز یہ تھی کہ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کو جو ماضی میں انتقام کا نشانہ بناتی رہی ہیں وہ نہ بنائیں,
بالکل تھی میں نے پڑھا چاہتا اور اگر واقعی اگر کسی جگہ کے اوپر نیکسٹ پوائنٹ یہ تھا کہ احتساب کا ایک ایسا ادارہ بنایا جائے جس کی وجہ سے سب کا اعتماد ہو, سب کا احتساب ہو اور بے لاگ ہو, صاف و شفاف, جیسے میں نے پہلے کہا. دیکھیں اب حکومت کا مسئلہ کیا ہے. حکومت کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جب اقتدار میں آنے سے پہلے جب یہ اپوزیشن میں تھے, پہلی بات تو یہ میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی کوئی بھی اتنی بدترین اپوزیشن ہوگی اور اتنی خود غرض اپوزیشن ہوگی جو سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے کسی بھی حد سے گزر جائے, کسی بھی حد سے, چاہے وہ مذہب کارڈ ہو وہ استعمال کرو, قوم میں انتشار پیدا کرو, جلاؤ گھراؤ آگ لگا دو. یہ صدائیں ان کے سٹیجز سے بلند ہوتی رہی ہیں. آپ کے پاس کلپنگ ہوگی, نکال کے دکھا دیں. ایک بات تو یہ. دوسرا انہوں نے کہا جی کہ دو باتیں کہ ڈالرز کی بارش ہوگی جب ہم آئیں گے, غیر ملکی سرمایہ کار پاکستان کے اندر بوریاں بھر بھر کے لائیں گے. شدید مایوسی ہوئی انہیں جانا پڑا لوگوں سے مانگنے کے لیے, ہمارے جو دوست ممالک ہیں ان سے مانگنے کے لیے. اور تیسری بات انہوں نے کہا جی کہ ہم احتساب کریں گے, اور وہ تو ہم کہہ رہے ہیں ضرور کریں, لیکن اب یہ احتساب نہیں کر رہے. اب یہ احتساب کہاں پہ ہو رہا ہے؟ یہ آپ کی ٹی وی پہ ہو رہا ہے, یہ آپ کے پریس کانفرنسز میں ہو رہا ہے. So you also think کہ احتساب نہیں ہو رہا. مجھے ایک وقفہ لینا ہے, میں واپس ادھر ہی آؤں گی, آپ کے پاس ہی آؤں گی. ایک بریک لے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ احتساب نہیں ہو رہا, آپ صرف ٹاک شوز میں ہو رہا ہے. اصل احتساب کی مثال ہو یا نہ ہو, ایک خواہش ضرور ہے, ایک امید ضرور ہے, دعویٰ ضرور ہے اس حکومت کا. کس حد تک کامیاب ہو رہے ہیں اس کے اندر, we will talk about it right after break. اینڈ ویلکم بیک. وقفے پہ جانے سے پہلے ڈاکٹر طارق فضل چودھری بھی یہ کہہ رہے تھے کہ احتساب بے لاگ ہونا چاہیے. چودھری صاحب, آپ ابھی اچیومنٹ ہے 700 ارب روپے کی, یہ کہہ سکتے ہیں حکومت فائنلی؟ دیکھیں میں صرف دو نقطے مختصر آپ کے پاس رکھوں گا, پھر آپ اگلے مہمان کے پاس جائیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ وتیرہ بن چکا ہے کہ ان کا ایک سو کالڈ لیڈر کوئی ایک فگر کہیں سے ڈرا کرتا ہے, پتہ نہیں کہاں سے کرتا ہے, اوکے, اور اس کے بعد پیچھے پوری جو ہے نا باجماعت وہی تکرار شروع ہو جاتی ہے. جیسے ایک فگر نکالی انہوں نے 300 ارب کی کرپشن میاں نواز شریف نے کر لی. 300 ارب, بھائی وہ فگر کہاں سے آئی, کس نے آپ کو دی؟ باجماعت پھر اس کو سٹرائک کرتے ہیں. یہ آج تک اس 300 ارب کے کوئی دھواں بھی کہیں بھی, اتنی تھارو انویسٹیگیشن, اب میں تفصیل کیا بتاؤں, جی آئی ٹی, سپریم کورٹ, نیب سب کر چکے ہیں. وہ 300 ارب کی کہاں سے رقم تھی؟ نہیں تھی, بالکل بھی نہیں تھی. کورٹ نے کہا جس میں میاں نواز شریف کو 10 سال کی سزا ہوئی ہے کہ کرپشن نہیں ہوئی. دوسری بات یہ کہ یہ جو اکاؤنٹس کی بات ابھی کر رہے تھے بریک میں, مجھے چانیو صاحب بتا رہے تھے کہ کے پی کے میں بھی کوئی اسی طرح جعلی اکاؤنٹس نکلے ہیں. وہاں بھی پیپلز پارٹی نے کھولے یا خان صاحب کے والوں کے؟ اب مسئلہ یہ ہے سندھ میں اگر پیپلز پارٹی ہے پی کے میں پی ٹی آئی کے ہوں گے. اس میں میرا ٹیک یہ ہے کہ اشاروں کنایوں میں بات نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, مسیح آ گیا, فلاں آ گیا. میں صرف اس میں یہ کہوں گا کہ آپ یہ جیسے آپ نے کہا اکاؤنٹس کی ڈیٹیل موجود ہوتی ہے, وہ فرد ظاہر ہے پاکستان کے ہوں گے. پیسہ آیا کہاں سے آیا, کس اکاؤنٹ سے آیا, کیش ڈپازٹ ہوا, وہاں سے کیسے آگے شفٹ ہوا, یہ ساری چیزیں ریکارڈ کے اوپر ہیں. اشاروں کنایوں میں تانا زنی نہ کریں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تانا زنی نہ کریں. ایک مسٹیریس طریقے سے پیسے لوگوں کے پہلے بھی ہوا ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ مسٹیریس ہو نان مسٹیریس ہو, میرا یہ بحث نہیں ہے. میری بحث یہ ہے کہ آپ صرف تانا زنی کر رہے ہیں, کوسنے دے رہے ہیں, یہ کام چھوڑیں. ان اکاؤنٹس کی ڈیٹیل لوگوں کو بتائیں, اور بتائیں کہ آپ کلیئر کٹ لوگوں کو بتائیں کہ یہ کن لوگوں نے پیسے اس میں ڈلوائے ہیں. یہ مسیح وغیرہ جو ہے نا, یہ باتیں اشارہ کرنے میں اچھی نہیں ہیں. اور آخری بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ چائنا کا بھی دورہ ہوا, وہاں پہ یہ کیا کر کے آئے کہ جناب پاکستان میں تو سب سے بڑا, میں اس ملک سے میرا تعلق ہے جہاں سب سے بڑی کرپشن ہوتی ہے, سب سے کرپٹ لوگ ہیں. ان انویسٹرز کو بتا رہے ہیں جو پاکستان میں اربوں ڈالر انویسٹ کر چکے ہیں, اور انہی کو کہہ رہے ہیں کہ مزید اربوں ڈالر لے کے آؤ. کرپشن ایک ہاتھ سے تو نہیں ہوتی. اگر پاکستان میں کسی نے کرپشن کی ہے تو پیسہ تو پھر ان چائنیز انویسٹر سے بھی لیا ہوگا نا, وہ بھی ملوث ہوں گے. منہ پہ بیٹھ کے ان کو کہہ رہے ہیں جناب, ظاہر ہے اس کا مطلب تو یہی ہے. ابھی میں کہتا ہوں بالکل ہوتی ہے, لیکن وہ انویسٹرز کو جا کے آپ پھر اپوزیشن جماعتوں کو وہاں پہ بھی جا کے گالیاں. ابھی جو چائنا کا ڈیلیگیشن آ رہا ہے آخری 10 سیکنڈ, جو چائنا کا ڈیلیگیشن بھی وزٹ کر رہا ہے, ان کے تمام وزراء, ان کے فلاں یہاں پہ جتنی میٹنگز ہو رہی ہیں اپوزیشن جماعتوں کو گالیاں دے رہے ہیں. یار خوفا خدا کرو, تم ایک بیرونی ملک ہے, ہمارا دوست ملک ہے, آئرن بردرز, آپ جو ہیں ان سے کوئی بات کریں, کوئی انویسٹمنٹ کی کریں, کوئی بزنس کی کریں, وہ ایشوز ہیں تو وہ ڈسکس کریں.
آپ اپوزیشن جماعتوں کو کیوں گالیاں دے رہے Okay, I think that's a very fair point. ہم اس پہ پوچھتے ہیں دلیپ صاحب سے. دلیپ بات سمجھ پہلے ہی تو بات یہ کہ حکومت نے اگر 700 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا سراغ لگایا ہے یا یہ پیسہ وہ واپس لا سکتے ہیں تو ایک ڈیٹیل ہونی چاہیے تھی کہ یہ کس طریقے سے آئے گا, کیا اس میں کون سے محرکات ہیں. مسلسل الزام تراشی, جبکہ اپوزیشن کہہ بھی رہی ہے کہ الزام تراشی کیوں کرے ہیں, اس سے رقم واپس آ جائے گی؟ شکریہ فریہ. میں اپنے ساتھیوں کو سن رہی تھی, میں 2-3 چیزیں اس میں کہوں گی, 2-3 پہلو ہیں اس کے. احتساب آئی ایگری, اور میں اپنے ساتھیوں سے بھی ایگری کرتی ہوں کہ ہونا چاہیے, اور ہماری پارٹی کا تو یہ منشور ہے کہ کرپشن اور اکاؤنٹیبلٹی کے بغیر آپ کا ملک آگے نہیں بڑھ سکتا, اور 40 سال سے ہم نے دیکھ لیا کہ کیا ہوا. اب اس میں 2-3 چیزیں ہیں. زرداری صاحب کے جو کیسز ہیں وہ آپ کو پتہ ہے, زرداری صاحب 3 یا 4 دفعہ کہہ چکے ہیں کہ میرے پہ کیسز سارے نواز شریف نے, نواز شریف کا نام لے کے وہ کہتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ اس نے مجھ پہ ڈالے ہیں. یہ تو پی ٹی آئی نے یا عمران خان نے یا دلیپ عباس نے تو نہیں ڈالے, یہ تو بالکل کلیئر ہے. جو نون لیگ پہ کیسز ہیں وہ بھی ان کی حکومت کے دوران ہوئے. ایک کیس ہم نے آ کے کسی پہ نہیں کیا. جو نیب ہے وہ بھی انہوں نے اس کے قانون بنائے, یہی کیس آپ نے, ٹھیک ہے کیس نہیں کیا, لیکن دعوے تو آپ کر رہے ہیں. پہلے پرائم منسٹر نے کہا میں ان کو چھوڑوں گا نہیں, پھر انفارمیشن منسٹر نے کہا یہ 50 لوگوں کی لسٹ آ گئی ہے. اس سے پہلے سوئس بینکوں میں 200 ارب ڈالر کے موجود ہونے کا اور واپس لانے کا دعویٰ کیا. وہ اسد عمر صاحب نے کہا کہ اٹ ول ناٹ بی پاسبل. اب پھر ایک دعویٰ ہے. سو میڈم دعوے تو آپ لوگ کر رہے ہیں نا, ود ڈیو ریسپیکٹ. مجھے چانس دیں, میں نے ساروں کا سنا ہے, بیچ میں کسی نے ان کو انٹرپٹ نہیں کیا, نہ میں نے نہ آپ نے, تو مجھے بھی چانس دے تاکہ آپ کو میں پورے سوالوں کا جواب دے سکوں. تو آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ ان سب نے 10-20 سال, یہ کیس کتنے پرانے ہیں, 20 سال ہے نا. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ کیس کیوں دب جاتے تھے؟ اور آپ کو یاد ہوگا جسٹس جواد خواجہ آئے تھے اور انہوں نے نیب کو کہا, اس زمانے میں قمرالزمان چودھری صاحب تھے نیب کے ہیڈ, اور وہ ہر دل عزیز تھے دونوں پارٹیوں کے, کیونکہ انہوں نے 20 سال یہ کیس دبا دیا ان کے کہنے پہ. انہوں نے کیس نکالے, 185 کیسز تھے, اور انہوں نے یہ پھر اصغر خان کا کیس اور یہ سارے کیسز جو ہیں یہ دوبارہ ریوائیو کیے, لیکن اس پہ بھی وہ دبائے گئے. اب یہ کیسز تب کے چل رہے ہیں. ہاں انہوں نے اس پہ کام نہیں کیا تو یہ ان کی اپنی مرضی اور چوائس ہے. انہوں نے احتساب بل پہ کام نہیں کیا تو ان کی اتنی مرضی اور چوائس ہے. اب اگر یہ جو پہلے بھی جو تھے ہیڈ اور ابھی بھی ہیڈ, انہوں نے دونوں نے مل کے چوز کیے ہوئے. مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہم تو کہیں گے, بلکہ ہم کیا کہیں گے, ہم کہیں گے 50 ہیں 100 ہیں, جتنے بھی ہم دعویٰ بھی کریں گے اور کام بھی کریں گے کہ ہم نے ریگارڈلیس کوئی بھی ہے ہم نے اس کو پکڑنا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ تو چھوڑیں, ورلڈ بینک کا جو فگر ہے, ورلڈ بینک کا فگر ہے کہ 10 ارب ڈالر کی منی لانڈرنگ ہر سال پاکستان سے ہوتی ہے. نمبر 1. نمبر 2, انہوں نے کہا جی ہم چائنا گئے, ہم نے وہاں کہا جی بڑی کرپشن ہے, انویسٹر بھاگ جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. چائنا کا خود دیکھیں, چائنا کے جو پریزیڈنٹ ہے شی پن لنگ, وہ ہر جگہ جا کے کہتے ہیں کہ جی کرپشن کو چائنا نے سب سے پہلے نیچے کرنا ہے, چائنا میں بڑی کرپشن ہے. انہوں نے 101 منسٹروں کو نکالا ہے. بلکہ اگر ان کی آپ دیکھیں خان صاحب کی سٹیٹمنٹ آپ کو بری لگتی ہے, شی پن لنگ کی سٹیٹمنٹ ذرا چیک کریں. وہ کہتا ہے کرپشن از اے بگر کرائم دین مرڈر, یعنی کرپشن قتل سے بڑا جرم ہے. اور انہوں نے 2,73,000 گورنمنٹ آفیشلز کو پکڑا ہے کرپشن پہ اور پھانسیاں بھی دی ہیں. تو یہ چائنا جو دنیا کا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے, وہ جا کے اپنے ملک کے متعلق کہتا ہے بیکاز یہ سارے فیکٹس جو ہیں یہ چھپے ہوئے ہیں. آپ کرپشن انڈیکس دیکھیں, اگر خان صاحب بھی جا کے پرائم منسٹر آف پاکستان اپنی کرپشن کا ذکر کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی دھچکا نہیں ہے, کوئی جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ نہیں ہو جائے گا. میرا آنسر سن لینا, آپ خود اناؤنس کریں کہ ہمارے ملک میں کرپشن. میں خود کیا اناؤنس کروں گی. آپ کو پتہ ہے گلوبل زمانہ, ابھی ذرا کریں گوگل اور آپ دیکھیں ایز آف ڈوئنگ بزنس پاکستان پہ ہر بندے کی سائٹ پہ یہ ہے
नंबर 1 पाकिस्तान का मसला वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे डिस्कस हुआ, करप्शन है। आज मतलब आप क्या कहेंगे, आजकल के जमाने में एवरीथिंग इज पब्लिश्ड। आपका इन्वेस्टर बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में लिख के आता है, वो कहता है जी हम इतनी करप्शन है कि हमें 20% टैक्स ज्यादा लग जाए तो इतनी करप्शन पे हमें कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ना पड़े। तो अब क्या मतलब, अगर मैं जाके कहूं कि नहीं करप्शन है तो वो सारे अंधे हैं, वो नहीं देख रहे कि करप्शन इंडेक्स, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के इंडेक्स में पाकिस्तान लोएस्ट 50 में है। तो ये तो सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो इमरान खान ने नहीं पब्लिश किए। अब इमरान खान क्या कहते हैं, दावे करें आप कॉन्फिडेंट हैं इनको पूरा कर लेंगे। मैं 2 चीजें इसमें कहूंगी, देखिए मैंने खत्म नहीं किया, मैंने खत्म नहीं किया, मैंने खत्म नहीं की अपनी बात, मैंने बात अपनी खत्म नहीं की। नहीं देखिए, मैंने बीच में सवाल कर सकती थी, मैं कर लेती। मुझे तमीज होनी चाहिए, बीच में बोलना नहीं चाहिए। सिर्फ डॉक्टर साहब मैंने आपको नहीं टोका, तमीज आपको होनी चाहिए। मैं आपसे सवाल आप में इतनी तमीज होनी चाहिए। मैं आपसे इतनी देर में सवाल भी हो जाता, तमीज आप सीखें थोड़ी सी। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, तमीज आप भी करें, तमीज करेंगे तो मैं उस तरह करूंगा कि फिर आपको समझ आ जाएगी। बात तमीज से करें। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि क्या करप्शन से अपोजिशन की जमातें कर रही है पाकिस्तान में। एक जुमला था, बेहतरीन को आग लगी हुई है, हमसे क्या इसका जवाब है? बाकी सारी जगह करप्शन खत्म हो गई है। करप्शन सिर्फ नून लीग या पीपल्स पार्टी, सबर सीखो। अब आप लोग गवर्नमेंट में आ गए, वही बदतमीजी, वही सारी आप लोगों का वतीरा बना हुआ है। Is that an understanding कि हम जब करप्शन कह रहे हैं तो इसमें हम सबको शामिल कर रहे हैं। जी आप अपनी बात मुकम्मल कर लें, लेकिन जब हम करप्शन कह रहे हैं पाकिस्तान में करप्शन है, तो हम सबको जिम्मेदारी दे रहे हैं। जी, सबसे पहली बात तो यह है कि एक असूल है कि आप अपनी बारी पे बोलते हैं, और बहुत सी दफा मैं टोक सकती थी और बीच में इनको बहुत से सवाल कर सकती थी, लेकिन मैंने नहीं किए। ठीक है, क्यों करें जरूर करें। नहीं, अब तो आपने अपना आप दिखा दिया, तो अब तो कोई फर्क नहीं पड़ता कहने का। तो इंद्रीब साहिबा, let's not यार क्या बदतमीजी वाली गुफ्तगू आप लोग करते हैं। आप लोगों को खासा है वैसे। पीटीआई भी है, मैं आपसे गला नहीं करूंगा। आपने बीच में भाई मैंने सवाल किया आपसे, ये डिस्कशन हो रही है, ये कोई असेंबली में नहीं हम बैठे हुए के 1 बाय 1 सारी तकरीरें कर रहे हैं। डिस्कशन है, ग्रुप डिस्कशन है ये, इसमें कोई सवाल करना कौन सा जुर्म बन गया? आप गलत कह रहे हैं, ये बिल्कुल तमीज के दायरे से बाहर होता है कि आप एक इंसान बोल रहा है, आप उसमें बीच में बोलना शुरू हो जाए। 5 साल के बच्चे को काउंटर क्वेश्चन कर सकते हैं, आप काउंटर क्वेश्चन करें, बीच में इंटरप्ट ना करें, बाद में करें। वो काउंटर क्वेश्चन ही कहे थे, कोई बदतमीजी नहीं हुई थी। उन्होंने सिर्फ ये आपसे कहा था कि जब आप बीच में नहीं बोलना चाहिए, शामिल करें, बीच में नहीं बोलना चाहिए, ये तो आप मानती है ना। और आप उस्तानी हैं, आप हमारी हेडमास्टर हैं, क्या आप हमें बताएंगे हमें क्या करना है? हेडमास्टर ना बने आप। मुझे मुकम्मल करने फायदा नहीं हो रहा व्यूअर्स का। आप बात मुकम्मल, जीएस मैम प्लीज जल्दी से मुकम्मल कर लीजिए। सो बात यह है कि हम तो कहते हैं कि जी हम करप्ट लोगों को जरूर पकड़ेंगे, रिगार्डलेस किस पार्टी में, हमारी अपनी पार्टी में भी। आपको पता है कि हम पहले बंदे थे जिन्होंने अपने एक वजीर को अभी वो कन्विक्ट नहीं हुआ, लेकिन हमने उसको कहा कि रिजाइन कर दो बिकॉज देयर इज अ चार्ज ऑन यू। तो हम ये नहीं कह रहे कि इनकी पार्टी या मेरी पार्टी या किसी की पार्टी, हम कहते हैं बेशक जिसकी भी पार्टी है, यू रियलाइज के फॉर्मर गवर्नर ने आज एक स्टेटमेंट दिया कि जब आप जाली बैंक अकाउंट्स को देख रहे हैं तो उसके जो पायनियर हैं वो जहांगीर तरीन साहब हैं। ये उनकी स्टेटमेंट है मोहम्मद जुबैर साहब। देखिए मैं जब एक्शन लेने की बारी आएगी बस सब पे एक्शन होगा। सबसे पहली बात तो ये कि जहांगीर तरीन साहब की पहले डिस्क्वालीफाई हुए, उसके बाद उनकी रिव्यू पिटिशन, ये सब कह रहे थे कि उनकी रिव्यू पिटिशन ओवरटर्न हो जाएगी जब ये गवर्नमेंट में होंगे, और उनकी रिव्यू पिटिशन भी वो नहीं सक्सीड हुए। हमने उसको एक्सेप्ट किया, हमने बिल्कुल शोर नहीं मचाया, हमने ये नहीं कहा अदालतें ऐसी हैं और वैसी हैं और ये है, हमने हमारी गवर्नमेंट में ये हुआ, हमने उसको एक्सेप्ट किया बिकॉज जो बात सही है, चाहे वो मेरी है, मेरे रिश्तेदारों की है, मेरी पार्टी की है, वो सही है, और यही होता है अकाउंटेबिलिटी। मुझे एक सवाल बताएं कि कभी पिछले 40 साल में फरीहा कभी ये हुआ है कि सिटिंग गवर्नमेंट के वजीर खुद गवर्नमेंट के नीचे होते कभी रिमूव हुए हो? 40 साल में बताएं। ओके, मुझे एक ब्रेक लेनी है, लेकिन ये सवाल जो डॉक्टर साहब ने उठाया ये बड़ा वैलिड है कि अदालत ने केस में डिस्क्वालीफाई कर दिया, लेकिन हमला था और उसमें अगर जाली अकाउंट था तो उसके ऊपर एक्शन तो वो तो अभी भी आपका पेंडिंग है। और चांदियो साहब बड़ी देर से खामोश बैठे हैं। वी विल कम बैक एंड टॉक अबाउट इट आफ्टर ब्रेक।
اینڈ ویلکم بیک. سندھ منی لانڈرنگ کے تحقیقات کی ہم بات کر رہے تھے, جو جعلی اکاؤنٹس اس میں سامنے آئے ہیں. اس کیس میں سابق صدر زرداری اور ان کی ہمشیرہ فریال تالپور سے تحقیقات کی گئیں, جبکہ اومنی گروپ میں یہ زیر تحقیقات ہے. اس میں جو اہم گرفتاری ہوئی وہ انور مجید صاحب کی گرفتاری ہے. ایک انٹرویو میں جب سابق صدر سے پوچھا گیا اس حوالے سے تو انہوں نے کیا کہا, لیٹس واچ ہم. انور مجید صاحب کا اور میرے والد صاحب کا گھر ساتھ ساتھ ہے. 77 اس کی ایج ہے. ضرور اگر اس کی اتنی بڑی امپائر ہے کہ 8 شوگر ملیں ہیں, 4-5 اور انڈسٹریز ہیں, تو سارے مینیجرز چلاتے ہوں گے نا. 77 سال کا بندہ تو نہیں ڈے ٹو ڈے چلاتا ہے یہ بزنسز. تو ان کے مینیجرز نے ہمیشہ اکاؤنٹس میں کوئی کسی کا ہوتا ہے, کوئی کسی کا اکاؤنٹ ہوتا ہے. دس از کراچی میں ٹریڈرز میں یہ نارمل پریکٹس ہے کہ رکشے والا کا اکاؤنٹ ہوگا, فلودے والا کا اکاؤنٹ ہوگا. ابھی فلودے والے کو ملایا نہیں ہے اومنی سیل نے. اچھا, ہاں, رکشے والے کو ابھی تک ملایا نہیں ہے, مگر وہ کسی اور سے مل رہا ہوگا, کسی اور ٹریڈر سے مل رہا ہوگا, کسی اور بزنس مین سے مل رہا ہوگا. تو یہ جو جہانگیر صاحب ایک ناتا تو بنایا جا رہا ہے, ایک کیس تو بنتا ہوا نظر آ رہا ہے اگینسٹ یور لیڈرشپ اس معاملے میں. میں پھر کہتا ہوں, ناتا تو گورنمنٹ کے لیے یا جو ادارہ تحقیقات کرتا ہے انتہائی طاقتور ادارہ ہے. اگر نہیں ہے تو اس کو طاقتور کر دیا جاتا ہے کسی فرد کو. میں بار بار کہتا ہوں مجھے بڑی عزت ہے ان کے لیے کہ مجھے کسی نے بتایا, مجھے علم نہیں ہے, استاد دامن کے لیے مجھے بتایا. وہ بڑا محترم نام ہے پنجاب کا. ایوب خان کے خلاف تھا ہر وقت, کوئی دن وہ خالی نہیں چھوڑتا تھا اس کے لیے. آخر میں کوئی کیس نہیں بتا, جوا میں سے پکڑ لیا اس کو, چرچ میں پکڑ لیا اس کو. کہاں استاد دامن, کہاں جوا میں بیٹھا ہے اڈے پہ, کہاں چرچ, کچھ نہیں ہے. جب حکومت کے خلاف آپ بولیں گے, حکومت کے پاس کرنے کا کچھ نہیں ہوگا, تو ایسے ہی اسکینڈل بنا کر ایسے لوگوں کو پریشان کر کے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے. جس نے یہ بے نامی اکاؤنٹ کھولا ہوگا ایسے تو نہیں کھلا ہوگا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں, آپ کل چلو اسلام آباد کسی بینک میں, آنچل کا اکاؤنٹ کھلواؤ, ٹھیک ہے, بتاؤ مولا بس کا اکاؤنٹ ہے. بابا شناختی کارڈ دو بھائی, ایڈریس دو, آئے کہاں سے ہو, یہ پیسے پوچھتے ہیں نا, کچھ نہیں بتائیں گے. اور یہ اربوں خربوں کی بتا رہے ہیں, یہ صرف پیپلز پارٹی کی ہے. رائٹ, کوئی افسران کے متعلق آپ نہیں کہہ رہے ہیں, کسی اور کاروباری کے لیے, صرف پیپلز پارٹی کے کیسز ہیں. یہ سارا پیسہ پیپلز پارٹی کا ہے, ٹھیک ہے, یہ صرف نون لیگ کا نکل رہا ہے, اور یہ جو پختونخوا میں نکل رہا ہے, پھر یہ پی ٹی آئی کے ہیں, یہ گورنمنٹ کے پیسے ہیں. یہ لوگ گورنمنٹ, ایسا نہیں ہے. سارے ملک میں ایک صدیوں سے, سالوں سے, جب سے پاکستان ہے, کرپشن اس ملک کا اہم مسئلہ رہا ہے. آپ تحقیقات کریں, بلا شبہ کریں, احتساب کریں, بلا شبہ کریں, لیکن ایک منٹ میڈم, ایک منٹ, لیکن اگر آپ تاثر دیں گے کہ یہ احتساب نہیں ہے, کسی پارٹی پر پریشر ہے, تو اس کا نتیجہ اچھا بھی نہیں ہوگا اور پارٹی بھی مد مقابل آ جائے گی. اب کیا ہو رہا ہے, جب آپ کے ادارے خود مختار ہیں, نیب خود مختار ہے, تو آپ کی ملاقات ضروری کیا تھی ان سے؟ وہ اچھے نام والے جج رہ چکے ہیں, جسٹس ہمارے جاوید اقبال صاحب, کرنے دیتے ہیں ان کی خود جانبداری کو, غیر جانبداری کو جانبداری بھی کیوں تبدیل کر رہی ہیں؟ نمبر 2, آپ لگام دیں اپنے وزراء کو. روز کہتے ہیں یہ پکڑے جائیں گے, یہ پکڑے جائیں گے, کل 20 پکڑے جا رہے ہیں, کب 6. یہ آزادی ہے اداروں کی, یہ غیر جانبداری ہے اداروں کی. Right. اس کا مطلب آپ کے وزراء جو باتیں کر رہے ہیں یہ کسی کے کہنے پہ کر رہے ہیں. میں اپنے عقل سے بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, مجھے کوئی انفارمیشن نہیں ہے. ابھی یہ خوش شائن بات بتا رہا ہوں, ڈاکٹر صاحب سے معافی مانگ رہا ہوں, میں اس حکومت کے وزیر اعظم کی پہلی بار تعریف کر رہا ہوں. ابھی ایک میٹنگ ہوئی ہے, معافی مانگ کے, رائٹ, ہاں, وہ تھوڑی سی بھی ناراض ہو جائیں گے, میرے بھائی تو یہ ہیں, مجھے جینا مرنا ان کے ساتھ ہے, جینا مرنا تو ان کے ساتھ ہے میرا. وہ بھی کوئی میٹنگ ہوئی ہے کوئی ہفتہ بھر, مجھے دوستوں نے بتایا, کہا بھائی پی ایم صاحب ناراض ہوئے 2-3 وزیر پہ کہ آپ ماحول خراب کرتے ہو اسمبلیوں کا, یہ کرتے ہوئے کرتے ہو, ایسے نہ کرو, اپوزیشن کو غصہ نہ دلاؤ اور ماحول خراب نہ کرو. میں بھی یہ سمجھ گیا ہوں یہ ماحول خراب کرنا چھوڑیں گے نہیں, اور ان کی تبدیلی ہے. مجھے ایمان سے لگتا ہے, میں آپ کو آج پیشن گوئی کر رہا ہوں, اگر سکون سے حکومت کو آگے چلنا ہے تو یہ 2-3 آدمی تو تبدیل ہوں گے. کون؟
अब आप देखेंगे जो ज्यादा बोलते हैं जिनको पता है नहीं, गालियां देने के सिवा, वो चोर वो चोर। कैबिनेट में तब्दीली होने जा रही है। मैं कह रहा हूँ 2-3 वजीर ऐसे हैं हमने भी सुना है कि जो होने जा रही है। इनको तब्दील करना पड़ेगा। Okay. क्योंकि इनको मामला आगे ले जाना है, जमहूरियत को चलाना है। ठीक। 5 साल पूरे करने या 5 साल फसाद करने हैं। तो opposition ने फरमाइश तो नहीं की आप अभी तक देखें फरिया बीबी, अभी तक तो कहोगे ओ जी ये कर रहे ये कर, अभी कौन पूछने लगेगी आपसे Right. किया क्या है? ये बात अब सही आप है। नहीं ये कह रहा I agree, क्योंकि वक्त बहुत कम है। अंजलीब साहबा, क्या हम कोई चेंजेस देखने जा रहे हैं? आपके वज़रा में कोई तब्दीली होते हुए देख रहे हैं? मैं अभी नहीं कह रहा हूँ, मैं पेशेंट को ही कह रहा करनी हूँ। पड़ेगी, पेशेंट इनको वही हुई तब्दीली है। करनी पड़ेगी। हाँ करिए, बात ये कि पंचायत में बड़ी जरूरी है हम बिल्कुल मुझे आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है अंजलीब साहबा की। आई कम टू यू डॉक्टर साहब, आप भी समझते हैं कि वक्त के साथ तब्दीली आनी पड़ेगी? देखें, गुजारिश है जी कि ये तो चीज़ें ज़ाहिर है हर पार्टी का अपना और गवर्नमेंट का अपना प्रोरोगेटिव होता है कि अगर वो समझती है कि कोई मिनिस्टर जो है वो परफॉर्म नहीं कर रहा या उसकी परफॉर्मेंस से उल्टा जो है वो हो रहा है कि जैसे बट टू अर्ली। पुराने ज़माने में फ़ौज के आगे हाथी चलते होते थे जो दुश्मन से जंग के लिए जाते थे, और बाज़ का तो